السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، گٹوں سمیت پیر دھونا۔ چہرہ دھونے کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہاں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں، یعنی کوہنیوں کے کچھ اوپر تک، اور ہر وضو کے دھونے میں یہ خیال رکھا جائے کہ چہرہ دھویا جائے تو لمبائی اور چوڑائی میں تھوڑا تھوڑا زیادہ ہی دھو لیا جائے، کم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہاتھ جو کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے، کوہنیاں اس میں داخل ہیں، کوہنیاں بھی پوری دھل جائیں تو کوہنیوں سے تھوڑی اوپر تک دھو لیا جائے۔ اسی طرح سے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا اگر مسح کیا جائے تو یہ سنت ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر ثواب ہے۔ اسی طرح سے گٹوں سمیت ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا، دونوں پیر دھونا فرض ہے، تو ٹخنوں سے تھوڑی اوپر تک دھوئے جائیں، اور یہ خیال رکھا جائے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، خشکی ہو جاتی ہے بدن پر، ہاتھ پیروں پر، اور جہاں کھال سکڑی ہوتی ہے وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، خاص طور سے انگلیوں کی گھائیوں میں اور انگلیوں کی جوڑوں پر جو کھال اکٹھی ہو جاتی ہے، سمٹے پڑ جاتے ہیں، ان پر خیال رکھا جائے کہ ان کو اچھی طرح سے مل کر دھویا جائے، پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ اسی طرح سے پیروں میں اب ہم ہاتھوں کے دھونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے۔ جائز و ناجائز میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مرد صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم کی، ایک نگ کی ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی، اس کے لیے جائز ہے۔ اور عورت سونے چاندی کا زیور جتنا چاہے پہن سکتی ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کے کسی بھی طرح کا کوئی زیور عورت کو جائز نہیں، کسی بھی دھات کا جائز نہیں ہے، لوہے کے یا اور کسی دھات کے، سونے چاندی کے علاوہ کوئی زیور عورت نہیں پہن سکتی، حرام و ناجائز ہے عورت کے لیے۔ سونے چاندی کا زیور جتنا چاہے عورت پہن سکتی ہے، اور مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی اور ایک نگ کی ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی۔ 2 انگوٹھی حرام، اور اس سے زیادہ وزن کی وہ بھی حرام۔ سونے کی انگوٹھی آج کل تو یہ رسم رواج اور شوق بن گیا ہے، شادیوں میں مردوں کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہیں، پہنتے ہیں۔ مرد کے لیے سونا ذرہ برابر بھی ناجائز و حرام ہے، کسی قسم کی مرد کے لیے جائز نہیں، صرف ایک ہی انگوٹھی چاندی کی اور جتنے وزن کی بتائی ہے اتنی پہن سکتا ہے۔ تو اب زیور کے بارے میں، ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے یعنی زیور، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ بلا ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں، ہلانا بھی ضروری نہیں کہ بنا ہلائے ہی ادھر ادھر کو جب ہاتھ ہوتے ہیں خود ہی وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، چوڑیاں بہت ڈھیلی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے خود بخود اگر پانی پہنچ جائے، وگرنہ وہاں تک ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اور ناخن زیادہ بڑے رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ اس میں گندگی بھر جاتی ہے اور یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور یہ کھانے کے ساتھ میں وہ گندگی انسان کے اگر دائیں ہاتھ میں ہے، ناخن بڑے ہیں، ان میں گندگی ہے تو وہ کھانا کھائے گا، اس کے پیٹ میں وہ گندگی جائے گی، کتنی غلط بات ہے۔ تو اس لیے ناخن بھی چھوٹے رکھنے چاہیے، مرد و عورت سب کے لیے ایک حکم ہے، ناخن سب کو ہاتھوں کے پیروں کے چھوٹے رکھنے چاہیے۔
اور عورتوں میں تو آج کے دور میں فیشن ہو گیا ہے کہ بڑے ناخن رکھنا اور ان پر جو ہے پالش وغیرہ لگانا اور طرح طرح سے انہیں رنگ دینا، یہ سخت حرام ہے۔ مسلمان عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا وضو نہیں ہوتا، اور ناخن بڑے رکھنا سخت غلط گناہ ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے ہوں تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا جو چھوٹا ہے اس کا دھونا فرض نہیں۔ یہ بھی مونڈھے کی بات ہے، اور جہاں سے دھونا فرض ہے وہاں سے نکلا ہوا ہے تو اس حصہ کو دھونا جو اس سے ملا ہوا ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ اب تیسرا فرض سر کا مسح کرنا۔ مسح کا مطلب ہے بھیگا ہوا ہاتھ اس جگہ پر پھیرنا، جس طرح سے کہ ہاتھ پر یا کہیں پیر پر، اس جگہ پر جس کا دھونا فرض ہے وہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، چوٹ ہے، اور کسی نے صحیح ڈاکٹر نے حکیم نے منع کر دیا ہے کہ یہاں پانی ڈالنا نقصان دہ ہے، نقصان دے گا اور یہ دیر سے اچھا ہوگا زخم، تو وہاں پر جو مسح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ہر جگہ مسح کا یہی حکم ہے کہ بھیگا ہوا ہاتھ اس پر پھیرا جائے۔ سر کا مسح کا بھی یہی کہ سب بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیرا جائے، کم سے کم چوتھائی، 1/4 سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیا جائے تو مسح ہو جائے گا، اور پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے۔ تو پورے سر کا مسح کریں کہ فرض بھی ادا ہو اور سنت بھی ادا ہو۔ مسئلہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ مسئلہ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مسئلہ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ مسئلہ عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ان کو ہٹا کر سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر پانی اس کے اندر سے سر پر آ جائے گا، بال یا اس کی کھال بھیگ جائے گی تو چوتھائی سر کو تر کر دے گی تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں، زیادہ لمبے ہوں، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، مرد کے بھی اگر کسی کے اتنے لمبے ہیں۔ پہلی بات تو زیادہ یعنی کاندھوں سے نیچے بال رکھنا منع ہے، غلط ہے۔ آج کل فیشن میں یا صوفی لوگ اتنے لمبے بال رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کاندھوں سے زیادہ نیچے بال غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ سر کے بال جو لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ چوتھائی سر پر مسح، سر پر اور جو دائرے میں اس کے آتے ہیں سر کے، وہاں پر مسح کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد چوتھا فرض دونوں پاؤں کا گٹھنوں سمیت، ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو ہم نے ہاتھوں کے بارے میں بتایا ہے۔ مسئلہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر، اتنا ٹائٹ کر کے دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا لازم ہے، ضروری ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے اور پیچھے جو جسے کونچ کہتے ہیں، اس کو اس کی کھال سمٹ جاتی ہے، سمٹے پڑ جاتے ہیں، تو اس پر جو ہے اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ تلووں کے نیچے اچھی طرح سے اس کو مسلنا چاہیے، ہاتھ سے ملنا چاہیے اور دھونا چاہیے کہ پانی وہاں پہنچ جائے۔ مسئلہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و بلا اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے۔ مثلا مینہ برسا اور اعضاء وضو کے ہر حصہ سے 2 قطرے مینہ کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے، اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا یا نہایا اور نیت کر لی، وہاں دھو لیے، ہاتھ پھیر لیے تو وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، جیسے ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو،
وضو ہو جائے گا۔ جیسے کھانا پکانے والے کو کھانے کا اثر، اس کا رنگ وغیرہ، آٹا گوندنے والوں کے لیے آٹے تھوڑا بہت کہیں لگ جائے، رنگریز کے لیے، رنگنے کا کام کرنے والوں کے لیے کپڑا وغیرہ رنگتے ہیں، ان کا رنگ جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کی روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی تھوڑی بہت اگر کہیں لگی رہ جائے تھوڑی تھوڑی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرما کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ اگر لگی رہ گئی ہیں تھوڑی تھوڑی کہیں، تو اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا۔ کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا، اگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ وضو تھا، بال کاٹے، ناخن کاٹے تو انہیں دھو لینا بہتر ہے، اور اگر نہیں دھویا جب بھی وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ مچھلی کا سنہ اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ یہ وضو کے چاروں فرائض ہم نے بتا دیے، باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ وضو کے تعلق سے کیا کیا باتیں سنت ہیں، کیا مستحب ہیں، اور کیا کیا کس کس طرح سے مکروہات ہیں، اور کب وضو فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔